علیمہ خان کو جو ہے وہ کوئی اہم ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اندر دی جائے۔ بہت ہی مستند ذرائع کے مطابق کل رات یہ معلوم ہوا کہ عمران خان پر پنجاب حکومت کی 18 اکتوبر تک اڈیالہ میں کسی سے ملاقات کرنے پر پابندی بھی گنڈا پور کی اپنی مدبانہ درخواست پر لگائی گئی ہے۔ ڈیل ہو گئی ہے، مولانا مان گئے ہیں، 48,000 کنال زمین ایک نئے DHA کے لیے جو ہے وہ کدھر بنانے کا سوچا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ایک سابق کپتان، بہت بڑا لیجنڈ، ان کے حوالے سے ایک نئی کنٹروورسی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو پاکستان کے ایک سابق کپتان، بہت بڑا لیجنڈ وسیم اکرم صاحب، ان کے حوالے سے ایک نئی کنٹروورسی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے آخر یہ خبر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 6,000 ایکڑ یعنی 48,000 کنال زمین ایک نئے DHA کے لیے جو ہے وہ کدھر بنانے کا سوچا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ بائی دا وے اس کے اوپر ابھی سٹے ہو گیا، لیکن پوری خبر میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کے حوالے سے جناب کچھ متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کوئی ڈیل ہو گئی ہے، مولانا مان گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، ہمارا چینل ایکسیس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، تو VPN کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے جناب معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آپ کو دے دیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے جناب اس نے آج پھر ایک ریکارڈ سطح کے اوپر جو ہے اپنی کلوزنگ کی ہے۔ 85,663 پوائنٹس کے اوپر جو ہے اس نے اپنی کلوزنگ کی ہے، اور ہائی لگایا اس نے 85,824 پوائنٹس کا، یعنی کہ بڑی پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، انہوں نے بھی آج خطاب کیا، انہوں نے بھی کہا کہ جناب انٹرسٹ ریٹس جو ہیں جس طرح صورتحال چل رہی ہے اس میں ہم مزید جو ہے اس کے اندر ایک کمی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ پازیٹیوٹی ہے جو بیسکلی اس وقت اسٹاک مارکیٹ کو ڈرائیو کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک آگے چلتی ہے۔ کہنے والے تو مطلب مارکیٹ میں یہ بھی خبر اڑا رہے ہیں کہ جناب 1,00,000 پوائنٹس تک بھی جو ہے وہ یہ جا سکتی ہے، جاتی ہے کہ نہیں جاتی، ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ۔ لیکن جو ایک مومنٹم سٹارٹ ہوا تھا خاص طور پہ الیکشنز کے بعد سے، وہ مومنٹم جو ہے چھوٹی موٹی کریکشنز کے ساتھ فی الحال آگے اسی طرح ہی چلتا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ دنیا نیوز نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے کہ جناب مولانا صاحب کی تجاویز جو ہیں وہ حکومت نے مان لی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ بڑے رہنماؤں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار، یہ سب لوگ اکٹھے تھے، اور یہ تصویر جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ ریلیز کی گئی تھی۔ اب کہا مطلب ایک جگہ پہ تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ملاقات جو ہے وہ جو کانفرنس تھی وہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے تھی، لیکن بیک ڈراپ میں جو ہے وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی تھی۔ لیکن بہرحال جو کانفرنس تھی وہ تو منعقد ہوئی ہے، وہ تو سب نے مطلب اسکرینس کے اوپر بھی دیکھی ہے۔ لیکن دنیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب دونوں ایوانوں کا اجلاس جو ہے وہ SCO کانفرنس کے بعد بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ SCO اجلاس جو ہے وہ 15 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ دونوں ایوانوں کا اجلاس جو ہے مشترکہ اجلاس جو ہے پارلیمنٹ کا وہ بلا لیا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے آئینی ترامیم کی جائیں گی۔ لیکن اس دوران مولانا صاحب کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب 80% انہوں نے آئینی ترامیم کا مسودہ جو ان کی سائڈ سے آ رہا ہے مسودہ اسے کمپلیٹ کر لیا گیا، 20% رہ گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی سائڈ سے بھی جو ہے ایک مسودہ تیار کیا جا رہا ہے، دونوں کو آپس میں ملا کے جو ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی حل اس کا نکالا جائے گا۔ اب اسی دوران بہت سی چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، میں ایک ایکچولی یہاں پہ خبر جو ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک پرانے رہنما ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا۔ ڈاکٹر ہشام انعام مروت صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے علی امین گنڈا پور کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا یہ بات تو گردش میں تھی کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے متعلقہ مقتدر حلقوں کو باور دلایا کہ SCO کانفرنس کے ختم ہونے تک یہ PTI کا آخری احتجاج ہوگا، لیکن مستند ذرائع، اب یہ ان کے ذرائع ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا لیکن مستند ذرائع، اور میرا مطلب ہے کہ بہت ہی مستند ذرائع کے مطابق کل رات یہ معلوم ہوا کہ عمران خان پر پنجاب حکومت کی 18 اکتوبر تک اڈیالہ میں کسی سے ملاقات کرنے پر پابندی بھی گنڈا پور کی اپنی مدبانہ درخواست پر لگائی گئی ہے۔ اس التجا کی وجہ یہ بتائی کہ اگر عمران خان نے اس دوران انہیں بلا کر ان پر دباؤ ڈالا کہ احتجاج کو پھر سے شروع کریں اور انہوں نے انکار کیا تو ان کی کرسی اس بار خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ بقول ان کے عمران خان اب ان پر بھی شک کرنے لگے ہیں اور وہ اعتماد نہ رہا جو پہلے تھا۔ کل کے مراد سعید کے ٹویٹ میں بھی مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مراد سعید عمران خان کی زبان ہی بولتے آئے ہیں،
ذرائع نے یہ تصدیق بھی کر دی ہے کہ احتجاج سے پہلے یا احتجاج کے بعد گنڈا پور کے اسلام آباد میں کسی ادارے کے اہلکار یا حکومتی عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ سب پیغامات گنڈا پور نے ایک پر اعتماد مڈل مین کے ذریعے خود بھجوائے کیونکہ اس بار ریاست کے سخت رد عمل کا خوف ان پر حاوی تھا. اچھا میں نہیں جانتا, یہ ظاہری بات ہے یہ ڈاکٹر حشام جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کریں, یہ ان کے پاس کوئی خبر ہے, میرے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 18 تاریخ تک, مطلب ظاہری بات ہے کہنے والے یہی بات کریں گے, یہ 18 تاریخ تک عمران خان سے ملاقاتیں بند کرانے کا جواز کیا بنتا ہے؟ وائی از دیٹ؟ مطلب اس کو تو 16 تاریخ تک بھی آپ کر سکتے تھے جب تک ایس سی او کا اجلاس ختم ہو جاتا ہے, لیکن 18 تک. اب یہ ساتھ یہ خبر بھی, اب آپ اس کے ساتھ اس کو بھی جوڑ لیجئے کہ ایس سی او کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے فوری بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب, جس طرح مولانا نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی بھی اپنا احتجاج روک دے, حکومت بھی اس کے اوپر کام نہ کرے اور اس کے بعد کر لے جو کچھ بھی کرنا ہے, تو کیا اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں کل سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی آ جائے گا, وہ بھی آ جائے گا. ان ساری چیزوں کو آپ نے اکٹھے ملا کے دیکھنا ہے کہ وہ بھی آ جائے گا. تو آئینی ترامیم از اسٹل دیر, ویری مچ دیر. اور اس سلسلے میں ایک اور خبر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ سردار ریاض صادق صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک اور لیٹر لکھا گیا ہے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اب یہ مخصوص نشستوں کے نمبرز جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے لیے بہت ضروری ہیں, اور اگر اس کی الاٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کے پاس آ جاتی ہے تو نمبر گیم جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, حکومت کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتی ہے. ایون دو دے اسٹل فال شارٹ, کمپلیٹ نمبر گیم پوری نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی آسان نسبتاً جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ مولانا کے سے جڑی اور جو ترمیم ہے, جو مجوزہ ترمیم ہے, اس سے جڑی ہوئی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جی, حکومت نے آئینی عدالتوں کے قیام سمیت جوڈیشل پیکج لانے کے لیے فی الحال آئینی اپنی سائٹ کا مسودہ جو ہے وہ تیار کیا ہے. وی نیوز نے یہ رپورٹ کیا کہ اس ترمیم پر پہلے تو حکومتی اتحادیوں کو بھی تحفظات تھے, تاہم اب وہ تحفظات کافی حد تک دور کر دیے گئے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کے مطابق حکومت نے اس ترمیم کے لیے وکلا برادری اور بار کونسل کو بھی اعتماد میں لیا ہے, لیکن بیشتر وکلا تنظیمیں اب بھی اس ترمیم کے خلاف ہیں. اسلام آباد میں گزشتہ روز آل پاکستان وکلا کنونشن کا انعقاد ہوا, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے جوڈیشل پیکج اور آئینی عدالت کے قیام کے خلاف قرارداد منظور کی گئی. اس کنونشن میں اسلام آباد کی تینوں وکلا تنظیموں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے آرٹیکل 63 نظر ثانی درخواست واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا. پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے مجوزہ آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھی ہے. ان درخواست گزاروں میں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری اور صدر انصاف لیگل فورم اشتیاق کے خان بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو جناب, اور اس کے علاوہ محمود اچکزئی صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے ہم عمران خان کے ساتھ بھٹو کی تاریخ دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے. جب تک فوج سیاست سے دستبردار نہیں ہوتی, پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور مستقبل میں غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی. آئینی ترمیم کے نام پر آئین پر شب خون مارنے کے خلاف مزاحمت کریں گے. فوری طور پر عمران خان اور دیگر تمام سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے. بصورت دیگر حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں. ہم ان ججوں کے ساتھ ہیں جو آئین کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. پارٹی کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں بنائی گئی حکومت کی کوئی آئینی یا اخلاقی جواز نہیں ہے. بلوچستان کے وزارت اعلیٰ کا منصب بھی 6 ارب روپے میں بکنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں. تو یہ اچکزئی صاحب کی جانب سے آیا ہے, یہ بیان ان کی جانب سے آیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل رینک سے آ رہی ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ علیمہ خان, بلکہ میرے خیال میں شاید نصرت جاوید صاحب نے شاید اس کو ٹویٹ کیا تھا, اگر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میرے پاس بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کو جو ہے وہ عمران خان سے درخواست کی جائے کہ علیمہ خان کو جو ہے وہ کوئی اہم ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اندر دی جائے. کیونکہ یہ جو علی امین گنڈا پور والے جو ایپیسوڈز ہو گئے ہیں, یہ جو 3-4 ایپیسوڈز ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد آپ ذرا نوٹ کیجئے, میں بار بار آپ سے بات کروں کہ ایک بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اور عمران خان کی بہن کو, 2 بہنوں کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, مطلب گنڈا پور صاحب چلیں, گنڈا پور صاحب کی عمران خان سے تو ملاقات ہوتی ہے, لیکن علیمہ خان کو جب کورٹ میں لایا جا رہا ہے, علی امین گنڈا پور کدھر ہے؟ گنڈا پور صاحب کو ایک دفعہ تو کورٹ میں جانا چاہیے تھا, وزیر اعلیٰ ہے بھائی, لیکن وہ ابھی تک علیمہ خان کو یا عظمیٰ خان کو ملنے تک نہیں گئے کورٹ روم کے اندر. آپ اسی سے اندازہ کیجئے. دوسرا, آپس میں ان دونوں کا کوئی آپس میں کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. تو یہ دونوں فگرز جو ہے نا وہ آمنے سامنے آ کے لگ رہا ہے جس طرح کھڑے ہو رہے ہیں. علیمہ خان جو ہے اس سے پہلے پشاور گئی تھیں, وہاں پہ خدیجہ شاہ بھی ان کے ساتھ تھیں, ان کو کسی قسم کا کوئی ویلکم وہاں پہ نہیں کیا گیا تھا, مطلب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے.
تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے ایسے جو سورسز ہیں، عناصر ہیں، ایسے موجود ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ علیمہ خان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دینی چاہیے. لیکن اس کے اندر پرابلم یہ آتی ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ خاندانی سیاست کی مخالفت کی ہے. اب اگر اپنی بہن کو کوئی اہم ذمہ داری دے دی گئی تو ظاہری بات ہے کہ پھر ان کے اوپر نکتہ چینی ہوگی کہ جناب یہ کیا ہے، یہ کس طرح کر دیا آپ نے، آپ تو ہمیشہ اس قسم کے سیٹ اپ کے خلاف رہے ہیں، تو ہاؤ کین یو ڈو دس. تو یہ بیسکلی ایک یہ پرابلم یہ بھی ہے. علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو یہ خبر دے دیں کہ جج ابوالاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں جو ہے انہیں پیش کیا گیا، پولیس نے انہیں پیش کیا. سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی عظمیٰ خان اور علیمہ خان نے کارکنان کو میگا فون پر احتجاج کرنے کی ترغیب دی، پولیس پر پتھراؤ کرنے کا کہا جس سے اہلکار زخمی ہوئے. دونوں سے موبائل فونز برآمد کرنے ہیں جن سے ویڈیوز بنائی گئیں. عمران خان کی بہنوں کے وکیل نے کہا کہ الزام لگایا گیا کہ عمران خان جیل سے مشورے دے رہے ہیں اور بہنیں نعرے لگا رہی ہیں. نعرے لگانے کا الزام ہے، کیا نعرے لگانا جرم ہو گیا ہے؟ بعد میں پروسیکیوٹر کی جانب سے عظمیٰ خان اور علیمہ خان کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. عدالت نے اسے مسترد کر دیا اور دونوں کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا. اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ عمران خان کی بہنوں سمیت تمام خواتین کو رہا کرنا چاہیے جو بھی اسلام آباد والے واقعے میں گرفتار ہوئی ہیں. پلیز سیاست کو اس نہج پر لے کر نہ جائیں. تو یہ چند صاحب کی جانب سے جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنما کی جانب سے جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی ہے. اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس محمد وحید خان نے زرتاج گل کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی اور اس سلسلے میں درخواست گزار کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے. وکلاء کے دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے زرتاج گل کی نظر بندی فوری ختم کرنے اور رہائی کا حکم دے دیا. زرتاج گل کو تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر ڈی آئی خان سے حراست میں لیا گیا تھا. اچھا جی، اب آئیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر کی طرف، اور وہ ہے جناب 6000 ایکڑ ڈی ایچ اے کے 6000 ایکڑ. یہ ڈان میں آج یہ خبر بیسکلی شائع ہوئی ہے. واقعہ جو ہے بیسکلی واقعہ نہیں، مطلب کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں کل کی، اور اس میں بیسکلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب وہاں پہ جو صوبائی انتظامیہ ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی جانب سے کورٹ کے اندر یہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ ہاکس بے کراچی کا جو ایک باہر سے کراچی کے باہر ایک علاقہ ہے ہاکس بے، جو کہ بڑا ایک فیوریٹ پکنک اسپاٹ ہے کراچی آئٹس کے لیے. میں نے بھی بڑی پکنکس بنائی ہیں وہاں پہ ہاکس بے پہ جا کے جب میں کراچی میں ہوتا تھا. تو اس ہاکس بے پہ جناب ڈی ایچ اے جو ہے وہ 6000 ایکڑ یعنی تقریباً 1 ایکڑ 8 کنال کا ہے، تو 48,000 کنال کا ایک ڈی ایچ اے بنانا چاہتا ہے. اور وہاں پہ جو صوبائی انتظامیہ ہے انہوں نے جا کے کورٹ میں یہ بات کہا ہے کہ ہاں جی یہ پروپوزل ایسا موجود ہے، لیکن ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے. ابھی تک جو ہے وہ صرف یہ ایک پروپوزل ہے، ابھی تک اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے. تو یہ بیسکلی 2 رکنی سندھ ہائی کورٹ کا بینچ تھا جس میں جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس امجد علی سہیتو، ان کے اوپر جو ہے یہ مشتمل بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی. اس سے پہلے جو ہے وہ جو بینچ تھا اس نے صوبائی حکومت کو جو ہے یہ کہا تھا کہ جی آپ اپنی ایک پالیسی جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی پالیسی بتائیے کہ کسی بھی اتھارٹی کو جو لینڈ آپ لوگ دیتے ہیں، مختلف سوسائٹیاں بنتی ہیں نا، تو آپ کس کے تحت جو ہے. اس سے پہلے بحریہ ٹاؤن کو جب لینڈ دی گئی تھی اس کے بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی. بحریہ ٹاؤن جو کراچی ہے اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی. تو اب بحریہ کے بعد ڈی ایچ اے کو، اچھا ڈی ایچ اے آلریڈی بن بھی چکا ہے، بحریہ کے پاس ہی وہاں پہ ڈی ایچ اے بھی بنا ہوا ہے کراچی کے اندر، لیکن ڈی ایچ اے کو اور لینڈ بھی چاہیے، 6000 ایکڑ بھی ان کو چاہیے. تو اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی باقاعدہ پالیسی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کیا پالیسی بنائی ہے. تو وہاں پہ فی الحال جو ہے وہ اس کے اوپر سٹے دے دیا گیا ہے اگلی ہیئرنگ تک کے لیے کہ جی اگلی ہیئرنگ تک خدا دا واسطے ہی زمین نہ دے دینا، ٹھہر جو لے ذرا سانو ویکھ لین دیو. تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں، اس سے پہلے جو ہے 9 جون 2024 کو یہ خبر جو ہے وہ شائع ہوئی تھی. اس میں کہا گیا تھا جی کہ ڈی ایچ اے نے حکومت سندھ سے کراچی میں اپنی اسکیم کی توسیع کے لیے سمندر کے ساتھ مزید 6000 ایکڑ اراضی جو ہے وہ مانگی ہے. ڈان کی خبر کے مطابق ڈی ایچ اے کی جانب سے شہر قائد میں سمندر کے سامنے کی 6000 ایکڑ اراضی الاٹ کرنے کی درخواست پر جو سندھ حکومت ہے وہ غور کر رہی ہے. ڈی ایچ اے نے شہداء کے خاندانوں، مسلح افواج کے اہلکاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے بنیادی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہاؤسنگ اسکیم کی توسیع کے لیے ترجیحاً ساحل کے کنارے یہ زمین مانگی ہے. اس نے دسمبر 2023 میں سندھ کی نگراں حکومت سے مستقبل میں ڈی ایچ اے کراچی کی توسیع کے حوالے سے زمین کی الاٹمنٹ کے لیے رابطہ کیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھے گئے خط میں ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر نے توسیع منصوبے کے پیچھے موجود وجوہات بیان کی اور ماضی میں اتھارٹی کے مختلف منصوبوں کے لیے صوبائی حکومت کے تعاون کو سراہا تھا.
انہوں نے خط میں کہا کہ ڈی ایچ اے کراچی کو 5 سے 6 ہزار ایکڑ اراضی ہاکس بے کے علاقے میں ڈی ایچ اے کی توسیع کے لیے لیز پر دی جائے. نگراں صوبائی حکومت نے ڈی ایچ اے کی درخواست پر تیزی سے کام کیا اور سیمنٹ سیکریٹریٹ نے رواں سال جنوری میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو خط لکھا جس میں محکمے سے اتھارٹی کے توسیع منصوبے کا جائزہ لینے کا کہا گیا. یہ سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت کی صوبے میں مسلسل چوتھی مدت کے آغاز کے بعد سے جاری ہے. کیا بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی کمال ریزسٹنس دکھا رہی ہے جناب. اپریل میں لکھے گئے خط میں صوبائی حکومت کے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ میں ضلع غربی کے 8 ڈپٹی کمشنر کو سمندر کے سامنے موجود زمین کے خاکے کے ساتھ تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا بھی کہا گیا. رابطہ کرنے پہ کراچی کے میئر مرتضی وہاب, جو حکومت سندھ کے ترجمان بھی ہیں, نے تصدیق کی کہ صوبائی حکومت کو زمین کی الاٹمنٹ سے متعلق ڈی ایچ اے کی درخواست موصول ہوئی ہے. انہوں نے مختلف جواب دیتے ہوئے ڈان کو بتایا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں, متعلقہ حکام اور محکمے اپنا کام کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے کے حکام نے اتھارٹی کے توسیع منصوبے سے متعلق رد عمل دینے سے انکار کر دیا. تاہم ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہاکس بے اسکیم پہلے ہی لینڈ مافیا کے لیے ایک ہاٹ سپاٹ بن چکی ہے اور صرف مضبوط انتظامیہ کے تحت منظم اور قانونی ہاؤسنگ اسکیمز ہی علاقے کو تجاوزات اور غیر مجاز قبضوں سے بچا سکتی ہے. ڈی ایچ اے نے 1980 کی دہائی میں صرف 76.2 ایکڑ اراضی کے ساتھ کراچی میں اپنی ہاؤسنگ اسکیم شروع کی تھی. تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی اور نمایاں رہائشی اسکیم بن گئی ہے. اتھارٹی کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ معلومات کے مطابق پاکستان ڈیفنس آفیسرز ہاؤسنگ اتھارٹی اس وقت 8,797 ایکڑ رقبے کی مالک ہے اور اس کا انتظام سنبھالتے ہوئے کئی خاندانوں کی خدمت کر رہی ہے. اس کے 81,489 اراکین ہیں جس میں مسلح افواج کے افسران, شہری اور مرنے والے ارکان کے قانونی ورثاء بھی شامل ہیں. اب اسی لیے اس کو مزید وسعت دینے کے لیے ڈی ایچ اے کو 6,000 ایکڑ اور چاہیے. اب دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویسے ہی آپ بلاول بھٹو صاحب نے پچھلے 1 مہینے میں جتنی خدمت کی ہے, مثال کے طور پہ آئینی ترامیم کے, آپ جوڑ کے دیکھیں نا, چیزوں کو جوڑ کے دیکھا کریں, تو جتنی سیوا کی ہے, جتنی محنت کی ہے, جتنا وہ بار بار گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, تو لگتا نہیں ہے کہ زیادہ ریزسٹ کر پائیں گے کہ نہیں پائیں. اے جگہ چھاڑ دو تاڑی مہربانی, کدھر ہولڈ لے لو, سمندر کے آگے کی جگہ ویسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہاں پہ ڈی ایچ اے نہ بنائیں, کہیں اور بنا لیں. تو اب 6,000 ایکڑ کا سوال ہے, دیکھتے ہیں کتنی دیر ریزسٹ کرتی ہیں. 2023 سے فی الحال یہ کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری پہ, اور وہ ہے ایک سابق کپتان وسیم اکرم صاحب کے حوالے سے. بیسکلی دا نیوز کے اندر آج ایک خبر شائع ہوئی ہے. یہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں خبر آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں, ساتھ ساتھ یہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ اس سے متعلق تصویریں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو خبر کا آئیڈیا بھی ہو. اس میں بیسکلی قاسم عباسی صاحب ہیں, صحافی ہیں, دا نیوز کے اندر لکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ خبر دی ہے جی, اے کرکٹ لیجنڈ آف پاکستان ہیز بیکم ایمبیسڈر آف 2 آف دا ٹاپ بیٹنگ کمپنیز. بیسکلی جوا کھیلنے والی جو جوا کراتی ہیں کمپنیز, یہ بیسکلی ان کی, انہوں نے کہا جی ایک سابق کرکٹ لیجنڈ جو ہے اس کے ایمبیسڈر بن گیا. اچھا, خبر کے اندر وسیم اکرم کا نام نہیں لکھا ہوا, لیکن قاسم عباسی صاحب نے بیسکلی جو ٹویٹ کی ہوئی ہے اس میں ٹیگ کیا ہوا ہے وسیم اکرم کو. اور جب ہم نے جا کے بیسکلی یہ جو کمپنی ہے اس کو جو باجی انڈیا کے نام سے بیسکلی یہ جو کمپنی ہے, اور یہ سروگیٹ بیسکلی اپنے ایڈورٹیزمنٹس کرتی ہے. سروگیٹ ایڈورٹیزمنٹس کیا ہوتے ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ گولڈ لیف کا سگریٹ ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. گولڈ لیف کا سگریٹ ہے, لیکن سگریٹ کے اشتہار کے اوپر پابندی لگ گئی ہے, آپ سگریٹ کا اشتہار نہیں چلا سکتے. پھر یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ یہ صرف ایک لفظ کی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ شروع کر دیتی ہیں, گولڈ لیف. اچھا, پورے اشتہار میں گولڈ لیف کہیں نظر نہیں آئے گا, گولڈ لیف کا اشتہار, گولڈ لیف کا سگریٹ کہیں نظر نہیں آئے گا, کوئی سگریٹ پیتا ہوا نظر نہیں آئے گا, سگریٹ کا ایک ٹکڑا بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. آپ کو بار بار ہر جگہ کیا نظر آئے گا, صرف گولڈ لیف, گولڈ لیف, گولڈ لیف, گولڈ لیف, گولڈ لیف, گولڈ لیف, بس. تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے جو باجی انڈیا کمپنی ہے, یہ وسیم اکرم صاحب ان اشتہاروں میں ان کی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں. یہ ہم آپ کو فیس بک اور انسٹاگرام, یہ وسیم اکرم کے اپنے مطلب ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں اس کے, کیا کہتے ہیں, فیس بک کے اور انسٹاگرام کے, جس پہ یہ ویڈیوز ڈلی ہوئی ہیں, ابھی بھی ڈلی ہوئی ہیں. ایون دو یہ ان کی 2 ٹویٹس ہیں جو انہوں نے اس سے متعلق کی تھی, وہ ٹویٹس انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں, لیکن ویڈیوز ابھی بھی ان کے فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر موجود ہیں. یہ کمپنی اگر آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں, میں ویسے حیران ہو گیا تھا کہ وہاں پہ میاں خلیفہ بھی نظر آ رہی ہے اس کے اندر. تو میاں خلیفہ کو بھی انہوں نے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا ہوا ہے, اور وسیم اکرم کو بھی بنایا. تو یہ بیسکلی اس کے بارے میں یہ خبر ہے. آگے چل کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب ہی روٹ the legendary fast bowler, while promoting these illegal betting surrogate companies, took to Twitter saying, I have had many unforgettable moments in cricket, but the real achievement is creating something that lasts. Join me and be part of the journey. Kedi journey? Betting company کی journey. ٹھیک ہے.
He wrote in another tweet, "Let's enjoy the thrill and making lasting memories together. Can't wait to share this journey with you. Win like a king." On the other hand, the news had earlier reported how cricket stars like Babar Azam along with Mohammad Rizwan refused millions of rupees offered by the illegal betting companies. Documented emails present with this correspondent unfolded. The news asked the former cricketer to comment on the matter, but he blocked this correspondent. This correspondent sent several messages to the former skipper's manager, but he did not respond. وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو قاسم صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وسیم اکرم صاحب سے رابطہ کیا, میں ان کا کامنٹ لینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. میں نے ان کے مینیجر کو بھی میسیجز کیے کہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا ہے. انہوں نے کہا کہ over 150 illegal surrogate betting companies which were banned by the caretaker government of Anwarul Haque Kakad have resurfaced and are operating in Pakistan. یہ ساری جوا کرانے والی جو کمپنیز ہیں تقریباً 150 بنتی ہیں, یہ جو ہے اب جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ گئی ہے اور نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے دوبارہ اپنا کام دھندا جو ہے وہ شروع کر لیا ہے. Last year, the Ministry of Information and Broadcasting through a notification titled Zero Tolerance for Surrogate Betting Companies, یہ سامنے آپ یہ نوٹیفکیشن بھی دیکھ رہے ہیں, categorically named a company with other betting outlets operating in Pakistan as illegal and launched a crackdown and blocked more than 150 betting companies. کہ جی 150 کمپنیوں کو جو ہے وہ پاکستان میں کام کرنے سے روک دیا گیا تھا. بابر اعظم اور محمد رضوان خاص طور پہ ان کے اشتہار کے اندر کام کرنے سے انکار کرتے ہیں, نہ ان کا لوگو پہنتے ہیں کہ جی ہم کسی صورت نہیں پہنیں گے, لیکن وسیم اکرم جو ہے ان کے اشتہار کے اندر کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں. مجھے اب یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے, ہم چاہیں گے کہ اگر وسیم اکرم اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ کیا ابھی بھی ان کا یہ کانٹریکٹ چل رہا ہے اور وہ کیا معذرت کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اس طرح کی کسی کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے, کیونکہ ان کا جو ایڈ ہے وہ ابھی بھی وسیم اکرم کے پیج کے اوپر ویسے ہی لگا ہوا ہے. تو یہ جناب خبر ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.